اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی ابی القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، علی سینٹر کے لیے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. گفتگو کا جو عنوان ہے وہ سورہ قدر کو قرار دیا ہے. 4 مجالس کا سلسلہ ہے. پہلی مجلس ہے اس سلسلے کی. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ، تحقیق ہم نے اسے نازل کیا، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں نازل کیا. یعنی جس رات میں یہ نازل ہوا ہے قرآن مجید، بغیر کسی تفسیری اختلاف کے یہ بات تمام مکاتب فکر نے تسلیم کی ہے کہ یہ سورہ قدر قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں ہے. اس میں جو ضمیر ہے ہو کی، انا انزلناہ فی لیلۃ، یہ ہو جو ہے یہ ضمیر قرآن مجید کے لیے ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا. کب؟ فی لیلۃ القدر، اسے ایک قدر والی رات میں نازل کیا. بھئی رات میں نازل کیا، یہاں تک تو رات تو ایک دن اور رات ایک کیفیت ہے ہمارے وقت کی. ایک وقت ہوتا ہے جب دن ہوتا ہے، دوسرا وقت ہوتا ہے جب رات ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا اسے قرآن نے قدر والی رات کہا. یعنی وہ رات لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، اور اس کے بعد دوسری بات کی، تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو، تم کیا ادراک رکھو، تم کیسے سمجھو گے ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر ہے کیا. العظمۃ للہ، یعنی ایک بات تو طے ہو گئی. ہم گفتگو کرتے رہیں، ہم اس پہ اپنے گھوڑے دوڑاتے رہیں سوچ کے، لیکن ہم حق معرفت لیلۃ القدر ادا نہیں کر سکتے. یہ بات طے ہے کہ قرآن نے کہہ دیا تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تنزل الملائکۃ والروح وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس نے اور سے بھی بات آگے بڑھا دی، کہا یہ تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یعنی شب قدر کی عجیب فضیلت بیان کی صاحب، کہ صرف بہتر نہیں ہے. اور جب کسی کو بہتر کہا جاتا ہے تو کمپیریزن جو ہے عام طور پر اس شے سے کیا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، نہیں، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اب 1000 یہ انتہائی کثرت کے ایک صیغے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو 1000 ہے نا، 1000 ایک کثرت کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ. یعنی مقابلہ بھی رات کا رات سے نہیں، مہینے سے کیا. مہینہ کیا ہوتا ہے؟ مہینے میں 30 تو دن ہوتے ہیں اور 30 راتیں ہوتی ہیں. صرف راتیں نہیں ہوتی مہینے میں، جبکہ مقابلے پہ جو ہے وہ رات ہے. اب حالانکہ رات میں روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے،
جبکہ مہینے میں 30 روشن دن ہیں، 30 تاریخ شبیں ہیں، اس کے باوجود اللہ اعلان کر رہا ہے، کسی بندے کا اعلان نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ بحث کریں کہ جی محبت میں کہہ دیا ہوگا، رشتہ داری میں کہہ دیا ہوگا۔ کوئی رشتہ داری محبت کی بات نہیں، وہ اللہ ہے، عادل حقیقی ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1000 مہینے بھی مل کر برابر نہیں، خیر اس سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے ایک رات جو کہ لیلۃ القدر ہے، جو کہ شب قدر ہے، جو قدر ہے والی رات ہے، وہ 1000 مہینے بھی اس کے برابر نہیں آ سکتے۔ چاہے روشنیاں لے آئیں اپنے اندر، لیکن برابر نہیں آ سکتے اس رات کے۔ چاہے جتنے مرضی ان کے اندر معاملات اور ہو جائیں، لیکن وہ اس کے برابر نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ مفسرین سے پوچھیں کیوں، آخر کیا خاص بات ہے اس لیلۃ القدر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیلۃ القدر کی خاص بات یہی ہے کہ اس کے اندر قرآن اترا ہے۔ العظمت للہ، یعنی عظمت قرآن کو سمجھے کوئی کہ قرآن کی اپنی عظمت بیان نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ قرآن کی کیا عظمت ہے، قرآن کے اندر کیا معانی ہے، قرآن میں کیا ہدایت ہے، اس پہ بحث نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا، اس رات کی فضیلت ہو گئی۔ میں حیران ہوں، سارے مسلمان، یعنی وہ ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو گیا جو کہتا ہے سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، سب ایک جیسا ہے، کسی کو اچھا برا نہ کہو، کسی کو بہتر برتر نہ کہو، سب ایک جیسے ہیں۔ بھائی بڑی عجیب بات ہے، اللہ تو قرآن میں کہیں نہیں کہتا سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ تو بار بار کسی کو فضیلت والا بتاتا ہے، کس کو کم فضیلت والا بتاتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں جنہیں رسول اللہ نے بنایا، اللہ نے رسول بھیجے، وہ کہتے ہیں وہ سارے برابر نہیں، ان میں سے کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ایک فلسفہ گھڑ لیا کہ نہیں، سب ایک جیسے، سب ایک جیسے، سب ایک جیسے۔ بھئی سب کیسے ایک جیسے ہو گئے؟ جب سب ایک جیسے ہوتے تو پھر یہ لیلۃ القدر بھی سب راتوں جیسی ہوتی۔ اب اس کے لیے پھر دوسرے پیمانے ڈھونڈنے لگے کہ نہیں، وہ یہ دیکھو کہ اس میں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا ذرا مل کر ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس طرح کے پیمانے ڈھونڈے جانے لگے کہ اس میں یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، پیمانوں سے نہیں فیصلہ ہوتا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رات لمبی ہے یا چھوٹی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تاریک ہے یا روشن ہے۔ اگر روشنیوں سے مقابلہ ہونے لگتا تو دن سے کیسے مقابلہ ہوتا؟ مہینے میں تو 30 دن بھی شامل ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب فیصلہ ہوگا نسبت سے۔ کیونکہ ایک رات ایسی ہے کہ اس رات کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے۔ اب چونکہ نسبت قرآن سے ہو گئی ہے تو اس لیے وہ رات عظیم ہو گئی ہے کہ اس رات میں قرآن آیا ہے۔ عزیزان گرامی بس یاد رکھیے، کسی رات میں اگر کسی خاص واقعہ کا نزول ہو جائے تو وہ رات اہم ہو جاتی ہے، تو اگر کسی دن میں کوئی خاص واقعہ ہو جائے تو وہ دن بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ 13 رجب کی کیا اہمیت ہے، ہم سے نہ پوچھو 10 محرم کی کیا اہمیت ہے، جو واقعہ اس دن میں ہے اسی حساب سے اس دن کی بھی اہمیت ہے، اور عزت و تعظیم اسی لحاظ سے کی جائے گی۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ یاد رکھیے، تعظیم کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اسے کس چیز سے نسبت ہے۔ تو چونکہ لیلۃ القدر کو نسبت ہے قرآن کے نزول سے، بھئی اس رات کا کیا کمال ہے قرآن کے نزول میں، یہ بھی بتا دیجئے۔ اس رات نے کیا مدد کی قرآن کے نزول میں؟ اس رات کا کیا رول ہے قرآن کے نزول میں؟ وہ تو ایک سلیکشن ہے، کسی ایک رات میں بھی آ سکتے تھا، تو ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے اس میں آیا اور اس میں آ گیا۔ اب لیکن اللہ نے کہا چونکہ اس میں آ گیا، اب یہ نہ دیکھو کہ وہ باقی راتوں جیسی ہے یا علیحدہ سے ہے، اب اس کی عزت کرو کیونکہ اس میں قرآن آیا۔ تو عزیزو، اگر وہ رات جو بالکل اپنی شکل و شباہت میں دوسری راتوں جیسی ہے، اس میں کوئی شباہت میں فرق نہیں ہے، دیکھنے میں فرق نہیں ہے، اس کے تمام چیزیں، تمام پیرامیٹرز بالکل ویسے ہی ہیں جیسے باقی راتوں کی، اس کے باوجود کوئی رات اس کے مقابلے پہ نہیں آ سکتی، بلکہ 1000 مہینے اس کے برابر نہیں آ سکتے۔ تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اگر اس رات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جس میں قرآن اترا ہے، تو پھر اس ذات کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا جس ذات پہ قرآن اترا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی
بات اتنی سی ہے کہ رسول خدا کی شان کو کم کرتے کرتے اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ چھوٹے بھائی والی بات کر دی۔ اگر میں ان روایتوں کی طرف متوجہ ہو جاؤں جو مسلمانوں نے لکھی ہیں تو شرم آنے لگتی ہے۔ کم سے کم یہی لحاظ کر لیا ہوتا کہ اگر اس رات کی فضیلت کے قائل ہو جس میں قرآن اترا ہے، تو پھر اس ذات کی عظمت کے بھی قائل ہو جس کے اوپر قرآن اترا ہے۔ العظمت للہ، اس ذات کو بھی مانو جس پہ قرآن اترا ہے، اسے اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس رات کو باقی راتوں جیسا نہیں کہا جا سکتا تو اس ذات کو بھی اپنی ذاتوں جیسا نہیں کہا جا سکتا۔ یقیناً اس نبی سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے اوپر قرآن اترا، جس کے قلب سلیم پر قرآن اترا۔ صلوات محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے پڑھی گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ 1000 مہینے نہیں کہا۔ اچھا ایک بات اور یاد ہے کہ 1000 مہینے کہا، 1000 راتیں نہیں کہا۔ مہینہ کیا ہے؟ یہ مہینہ ایک پورا ایک کمیونٹی ہے، جس کمیونٹی کے اندر 30 دن 30 راتیں ہوتی ہیں۔ آپ کے یہاں سب ڈویژنز ہوتی ہیں، کمیونٹیز ہوتی ہیں، ہر کمیونٹی کے مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ کم سے کم 30 دن 30 راتوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور ویسے 1000 مجموعے یعنی 1000 کمیونٹیز مل جائیں تو اس ایک شب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شب تاریک کی بات ہو رہی ہے، دن کی تو بات نہیں ہو رہی، لیکن دن بھی ساتھ ہوں ان راتوں کے، پھر بھی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس رات کے لیے دن نہیں ملایا اس کے ساتھ، اور یہاں جن کے ساتھ مقابلہ کیا ان کے ساتھ دن بھی مل گئے، لیکن وہ دن اور رات مل کے بھی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، جب قرآن سے نسبت آ جائے گی تو پھر تعظیم اسی طرح ہوتی چلی جائے گی۔ بس اب دیکھتے چلے جاؤ قرآن کس شخص پہ نازل ہوا، قرآن کس گھر میں نازل ہوا، جن شخصیات پہ قرآن نازل ہوا اور جن کو قرآن سے نسبت ہوتی چلی گئی ان کی اتنی ہی تعظیم ہوتی چلی جائے گی۔ تو کیا کہنا ان کا جنہیں ناطق قرآن قرار دے دیا گیا ہو۔ صلوات محمد و آل محمد پہ آواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی ایسا عظیم رابطہ قرآن و اہل بیت ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن سارا کا سارا لفظوں میں ہے، لیکن اس کے الفاظ سمجھانے کے لیے، اس کی تعویل بیان کرنے کے لیے راسخون فی العلم کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اس کی تعویل نہیں بیان کر سکتا۔ چلیں ایک چھوٹی سی بات اور بیان کروں، ذہن میں آ رہی ہے، اس کے بعد اگلی بات کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک یہ بھی سوال ہے کہ ایک رات میں قرآن کیسے نازل ہوا؟ ہمیں سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی قرآن تو 23 سالوں میں نازل ہوا، مکے سے شروع ہوا مدینے تک چلا، اور 23 برس اس میں کچھ مکی سورے کچھ مدنی سورے، یہ سلسلے اس طرح سے چلے۔ 23 سال جبریل آتے تھے، قرآن لے کے آتے تھے، اور وہاں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک رات میں نازل ہوا۔ فقط یہ ایک سورت جسے مسلمان بار بار پڑھتا ہے، ہر نماز میں عام طور پر مسلمان اسے پڑھتے ہیں، عام طور پر، واجب نہیں ہے، عام طور پر اسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک سورت پڑھنا ہی اس بات کے لیے کافی ہے اور اس بات کا ثبوت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بتا رہا ہے ایک سورت پڑھنا کہ تم رسول کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے، تم رسول کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے۔ اور جہاں تک بات ہے قرآن کے 23 سالوں میں نازل ہونے کی، تو 23 سالوں میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ وہ جو قرآن آیا ہے 23 سالوں میں، وہ اصل میں اجازت آئی ہے، وہ اجازت آئی ہے۔ جبریل نے آ کر اجازت دی ہے کہ اے میرے نبی، اللہ پاک تحفہ درود و سلام کے یا رسول اللہ یہ اجازت دیتا ہے کہ اب ان آیتوں کو پڑھ دیجئے، اب ان آیتوں کو پڑھ دیجئے۔ قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔ قرآن تو اتنا پہلے نازل ہوا تھا کہ جناب امیر المومنین نے آغاز نزول قرآن سے 9 سال پہلے رسول کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ کے سنا دیا تھا، اس لیے کہ قرآن تو نازل ہو چکا تھا اس قلب سلیم پر جو اس وقت علی و محمد ایک ہی نور تھے جو بعد میں ٹکڑے ہوئے ہیں۔ قرآن موجود تھا، قرآن نازل ہو چکا تھا۔ جناب رسول خدا کو امین قرآن قرار دیا گیا تھا، امانت تھا قرآن، اس لیے جناب رسول خدا اس وقت تک قرآن کسی کو نہیں دیتے تھے، اس کے لیے انتظار رہتا تھا کہ اللہ کی اجازت آئے گی
تو قرآن آگے بڑھایا جائے گا۔ تو اصل میں جبرائیل کی وہی اجازت قرآن لیے ہوئے ہوتی تھی کہ اب یہ آیتیں آگے بڑھائیے۔ صلوات ذرا محمد و آل محمد پہ پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بس بات مختصر کروں کیونکہ بہت مختصر وقت کی گفتگو ہے، گفتگو کا وقت تمام ہو رہا ہے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 4 پروگرام ہوں گے اس سلسلے کے۔ پہلا پروگرام آج ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن اور اہل بیت کا ایک ایسا رابطہ ہے کہ میرے نبی نے جاتے ہوئے اعلان کیا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ما تمسکتم، یہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، یہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما تمسکتم، یہ بالکل، یہ کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوں گے، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے، یہ اکٹھے رہیں گے۔ یہ کہاں جائیں گے؟ کہاں تک؟ حتیٰ یرد علی الحوض، جہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت ایک ایسے سفر میں ہیں جن کے سفر نے شروع کر دیے، جن کا سفر شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ حوض کوثر تک جانا ہے۔ حوض کوثر پر قرآن بھی ہوگا، اہل بیت بھی ہوں گے۔ اب بھائی حوض کوثر پہ تو ہمیں فقط اہل بیت نظر آتے ہیں، تو یاد رکھیے گا جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں اہل بیت ہوتے ہیں، جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہاں قرآن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں پر ایسا محسوس ہو کہ فقط قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اہل بیت نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے وہ قرآن ہے ہی نہیں۔ اور اگر کہیں کوئی ایسا محسوس ہو کہ کوئی شخص اہل بیت کا تو ذکر کر رہا ہے لیکن اس کے اندر قرآن والی باتیں نہیں ہیں، تو سمجھ لو وہاں قرآن نہیں، اہل بیت نہیں۔ یہ جب ہوتے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا اتنا اکٹھا ساتھ ہے کہ اگر نو کے نیزہ پہ سر بلند کر دیا جائے تو بھی اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوتے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوتا، بلکہ نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو اہل بیت اور قرآن ہمیشہ اکٹھے رہنے کے لیے آئے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کرنے والا حسین کا سر، یہ تلاوت قرآن، اس کی بہت سی کیفیتیں بیان ہوئیں، اس کی بہت سی وجوہات بیان ہوئیں۔ مجھے صرف ایک بات پر توجہ دینی ہے کہ شاید حسین کا سر اس لیے بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا تاکہ دنیا کی توجہ جناب زینب کے بے ردا سر سے ہٹ جائے، تاکہ لوگ تھوڑی سی دیر تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور لوگ تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں تو بیویوں کے بے ردا سر محفوظ رہیں۔ عزیزو، عجیب عالم غربت تھا، اس غربت کو کوئی کیا بیان کرے۔ تفصیلی مضامین پڑھنے کا عادی ہوں، بس ایک جملہ چھوٹا سا سن لیجئے۔ کوفے کا بازار تھا، اسیروں کا قافلہ تھا، ایک اونٹ پہ جناب زینب کی گود میں جناب سکینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پیاس اتنی شدید تھی کہ اگر زبان ہونٹوں پہ پھیرنے لگتی تھی تو ہونٹوں پہ چپک جاتی تھی زبان۔ عزیزو، پیاس جب شدید ہوتی ہے نا، آپ لوگ روزے سے ہوتے ہیں لیکن جب تک بتائیں نہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ روزے سے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ کے گھر والے یا آپ کے عزیز جانتے ہوں گے کہ آپ روزے سے ہیں۔ لیکن جب آپ مارکیٹ میں ادھر ادھر جاتے ہیں تو لوگوں کو صرف شکل دیکھ کر نہیں پتہ لگتا، لیکن کچھ کیفیت ایسی ہو گئی تھی بچوں کی کہ کسی بزرگ عورت نے، کسی بوڑھی عورت نے جب اپنے گھر کی چھت پہ دیکھا تو اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ بچی تو بے حد پیاسی ہے، شدید پیاسی ہے، اور وہ پیاس کی شدت اس سے دیکھی نہ گئی۔ تو ایک مرتبہ اپنے مکان کی چھت سے اتری، کوزہ پانی کا لیا، لے کے اس ناقے کے قریب آئی جس پہ جناب سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، کوزے کو اوپر کیا اور کہا بچی یہ پانی پی لو، تم مجھے بے حد پیاسی لگتی ہو، خدا جانے کب سے تمہیں پانی نہیں ملا۔ جناب سکینہ نے پھوپھی کی طرف دیکھا، پھوپھی اماں پانی لے لوں؟ اگر جناب عباس زندہ ہوتے شاید جناب زینب کہہ دیتی کہ بیٹی ابھی تمہارے چچا لے کے آتے ہوں گے، لیکن اب کس کے سہارے پہ روکیں؟ جناب زینب خاموش رہیں۔ خاموشی کو رضامندی سمجھ کے جناب سکینہ نے پانی کا کوزہ لیا۔ ابھی پانی کا کوزہ سکینہ کے ہاتھوں میں آیا تھا، یہ اس ضعیفہ نے کہا کہ بیٹی جب پانی پی لو تو میرے لیے 2 دعائیں کر دینا، بچی میرے لیے 2 دعائیں کر دینا۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا سکینہ مزدوری پہلے دے دو، پانی بعد میں پینا۔ جناب سکینہ نے کہا مجھے پہلے اپنی دعائیں بتا۔ اس نے کہا بچی پہلے دعا کرو
کہ جیسے تم یتیم ہوئے ہو میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ جناب سکینہ نے آمین کہا دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کرو میں خیریت سے مدینے جاؤں اور اپنی شہزادی کی زیارت سے مشرف ہوں۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ شہزادی کی زیارت کا ذکر آنا تھا۔ یہ جناب زینب نے پوچھا کس کی زیارت کرنا چاہتی ہو مدینے میں جا کے؟ بس عزادارو ایک مرتبہ خاموش ہوئی، پھر کہا کیا بتاؤں کس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، ماحول اس کے لیے مناسبت نہیں رکھتا ہے، بس اتنا سمجھ لو جس کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں اس کے دروازے کی دربانی عباس علمدار کیا کرتا ہے۔ بس عزادارو یہ سننا تھا۔ یہ جناب زینب نے تڑپ کے کہا ام حبیبہ مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری شہزادی یہی موجود ہے، آ ذرا قریب آ، میں تجھے بتاتی ہوں، مجھے دیکھنا زینب وہذہ سکینہ۔ اے ام حبیبہ میں زینب ہوں، یہ میری بھتیجی سکینہ ہے، حسین شہید کر دیے گئے، عباس شہید کر دیے گئے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔